تعارف عصمت چغتائی کا شمار اردو کی ان خواتین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جو اپنے بے باک موضوعات کے سبب پہچانی جاتی ہیں اور عورتوں کی زبان لکھنے میں آپ کو خاص مہارت حاصل ہے۔ عصمت چغتائی اردو کی مشہور ادبی تحریک ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھتی تھیں اور آپ اردو ادب میں بحیثیت ناول نگار میں معروف ہیں۔ آپ کے ناول ٹیڑھی لکیر کو اردو کا اہم ناول تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کا مشہور افسانہ لحاف ہے جسے آج بھی بہت سے ہلکے ناپسندیدہ تصور کرتے ہیں۔ خلاصہ، جانی دشمن نامی افسانہ ہندوستان کی اس فضا کی نشاندہی کرتا ہے جب ہندو اور مسلمان مل جل کر رہا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے تہواروں میں دل و جان سے شریک ہونا ایک عام سی بات تھی۔ افسانے کا آغاز ایک مرکزی کردار سے ہوتا ہے جس کا نام عالیہ ہے اور وہ ایک یتیم لڑکی ہے جو اپنے ماموں کے ساتھ رہتی ہے اور اس کی ایک خاص عادت کے سبب اس کا پورا کالج اسے پہچانتا ہے۔ عالیہ کو رشتہ داریاں بنانے میں کمال حاصل تھا اور وہ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی رشتہ قائم کر لیا کرتی تھی۔ وہ دوستی بناتے وقت مذہب و مسلک کی قید سے بے نیاز ہو جایا کرتی تھی اور اکثر ایسا ہوتا کہ اس کی کسی سہیلی کے گھر میلاد شریف ہوتا تو وہ موجود ہوتی، تعزیے کا جلوس نکلتا تو عالیہ بی بی آگے آگے پائی جاتی، رکشا بندھن یا راکھی کا تہوار آتا عالیہ بی بی جلد راکھی باندھنے جا پہنچتی۔ اور حد تو یہ ہے کہ گڈ فرائیڈے ہو یا ایسٹر کا تہوار، عالیہ بی بی اس کو منانے کا اہتمام کرتی۔ اسی سبب پورا کالج عالیہ کا دوست نظر آتا اور عالیہ بھی دل و جان سے سب کی مدد کرنے کو ہمیشہ تیار رہتی۔ کسی کو فیس کے پیسے درکار ہیں تو عالیہ حاضر ہوتی، حالانکہ خود وظیفے سے پڑھتی تھی۔ ایک بار تو کسی کو امتحان میں پرچہ حل کر کے دیتے ہوئے پکڑی گئی، مگر کچھ ایسی معصومیت سے ممتحن کو دیکھا کہ اس نے کچھ نہ کہا ورنہ کالج سے نکالی جاتی۔ افسانے کا آغاز ایک خط سے ہوتا ہے جو عالیہ کو اس کی بہترین دوست رضیہ کی اماں نے تحریر کیا تھا، جس میں اسے فوراً اپنے گھر بلایا گیا تھا۔ عالیہ نے دل میں سوچا کہ اب کی بار رضیہ نے ایسا کیا کر دیا کہ اس کے گھر پر مجھے بلایا جا رہا ہے۔ عالیہ اور رضیہ کی دوستی بھی زمین اور آسمان کا ملاپ دکھائی دیتی تھی، کیونکہ رضیہ جتنی امیر تھی عالیہ اتنی ہی غریب، رضیہ جتنی نکچری تھی عالیہ اتنی ہی ملنسار۔ رضیہ کی الماریاں طرح طرح کے کپڑوں سے ٹھسا ٹھس بھری رہتی تھیں، جبکہ عالیہ کے پاس گنتی کے چند جوڑے تھے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ عالیہ نے رضیہ کے پیسوں سے متاثر ہو کر اس سے دوستی کی تھی، مگر عالیہ ایسی باتوں کو کہاں خاطر میں لاتی تھی، وہ تو جس کی مدد کرنے پر تل جاتی، پھر چاہے آسمان ٹوٹے یا زمین پھٹے وہ اس کے پیچھے لگ کر رہتی۔ اگر خود کسی درزی سے کپڑے سلواتی تو پورے کالج کو اس درزی سے کپڑے سلوانے کا پابند کر دیتی۔ عالیہ جب رضیہ کے گھر پہنچی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہاں تو پورا گھر ہی کشیدگی کا شکار ہے اور دونوں ماں بیٹی کی ایک دوسرے سے بول چال بند ہے۔ رضیہ کی اماں نے عالیہ کو کہا کہ تم ہی اس کو سمجھاؤ کیونکہ یہ میری بات تو نہیں سنتی۔ عالیہ جب رضیہ کے پاس پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ وہ بھی زندگی ختم کرنے کو تیار ہے، اور اس کی وجہ ایک لڑکا نادر ہے جو اس کے والدین کو پسند نہیں کیونکہ وہ بے روزگار اور نکھٹو نظر آتا ہے۔ رضیہ کے گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچپن کے منگیتر منیر سے شادی کر لے جو اس وقت اٹلی میں نوکری کر رہا تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ دونوں ہی فریقین سننے کو تیار نہ تھے۔ ایک طرف رضیہ زہر کھا لینے کی دھمکی دے رہی تھی تو دوسری طرف اس کی اماں بھی یہ کہتی تھی کہ رضیہ ہماری لاش پر سے گزر کر نادر سے شادی کر سکے گی۔ عالیہ نے رضیہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تو رضیہ نے اسے کہا کہ میں تو کسی صورت نہیں مانوں گی، تم نادر سے ہی کہو کہ وہ مجھے بھول جائے۔ عالیہ رضیہ کی مدد کا وعدہ لے کر نادر کے پاس جا پہنچی اور اسے قائل کرنے لگی کہ وہ رضیہ کا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ عالیہ پہلی بار کسی کی مخالفت کر رہی تھی، کیونکہ اس نے تو نہ کہنا کبھی سیکھا ہی نہ تھا، اور نادر بھی اس کے لیے ٹیڑھی کھیر ثابت ہوا جو کسی صورت یہ مان کر نہ دیا کہ وہ رضیہ کا پیچھا کیوں چھوڑ دے۔ تنگ آ کر عالیہ نے اسے کہا رضیہ بہت امیر ہے اور آپ بہت غریب، تو نادر نے حاضر جوابی سے جواب دیا کہ اچھا تو پھر میں آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہوں کیونکہ آپ بھی تو میری طرح کسی اور کے ٹکڑوں پر پلتی ہیں۔ عالیہ پہلی بار زندگی میں لاجواب ہو کر وہاں سے چلی آئی اور کئی دن تک کالج نہ گئی۔
عالیہ جب کالج پہنچی تو سب نے اسے بہت حیرانی سے دیکھا، کیونکہ عمومی طور پر عالیہ چھٹی کرنے کی عادی نہ تھی، اور اب جب وہ کالج آئی تو پتہ چلا کہ نادر نے اس کے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے، اور ماموں جان بھی عالیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے پر رضامند ہو گئے، اور ادھر منیر میاں نے اٹلی میں کسی انگریزن سے شادی کر لی، اور نادر اپنی نئی لگنے والی نوکری پر عالیہ کو لیے شادی کے بعد روانہ ہو گیا، اور ہمیں یہ سوچنے کے لیے چھوڑ گیا کہ کون کس کا جانی دشمن ہے۔